پاکستان کے شہریوں کو جدید سروسز فراہم کرے گا. ہم پاکستان پوسٹل کو ڈیجیٹائز بھی کریں گے. ہم اس کے سیونگ اکاؤنٹس کو بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. ہم پینشنرز کو پینشن بھی دیں گے. ہم بند ڈاک خانے بھی کھولیں گے. ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ضرورت کے مطابق ان کو خدام بھی دیں گے اور ہم اپنا ریونیو بھی بڑھائیں گے اور اس ریونیو کی بنیاد پر عوام کو بہترین خدمات بھی دیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے ضروری معلومات جو ڈی جی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں ہمیں 2 قسم کے پالیسی دینی تھی، جس میں ایک شارٹ ٹرم پالیسی تھی اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے. ہم دونوں پر کام کر رہے ہیں. ایک خواہش ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامل حال ہوئی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایسی پالیسی دے رہا ہوں کہ جس سے ہم پوسٹل سروسز کے جو خسارہ ہے اس کو پورا کریں گے یا ہو جائے گا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنا مختصر وقت ملا ہے میں جاتے جاتے انشاءاللہ اس کو منافع بخش ادارہ بھی بناؤں گا اور دنیا کی جدید ترین پوسٹل سروسز کے مطابق اس کو ہم آہنگ بھی کرتے چلے جائیں گے. جہاں پر ڈی جی صاحب نے سی ڈی این ایس کی بات کی کہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم قبل از وقت بیان نہیں کر سکتے. ہم بھی پابند ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا اظہار ضرور کرتا جاؤں کہ ہم معاہدے سے ایک قدم آگے بڑھیں گے اور ہم پوسٹل سروسز کی طرف سے انشاءاللہ ایسی پالیسی دیں گے جو مستقل ہوگی اور جس کے بعد دنیا کے کوئی ادارہ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکے گا کہ آپ یہ چیزیں اپنے انتظامی امور میں شامل کریں تو آپ کو پبلک کو سروسز دینے کی اجازت ہوگی، نہیں تو آپ کو اپنی سروسز بند کرنی ہوں گی. اور یہی میرا نظریہ ہے کہ ہم دنیا سے اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ دنیا ہمیں پابند کرتی ہے کہ آپ یہ چیزیں اپنے سسٹم کے اندر شامل کریں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھتے چلے جائیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر نبھائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشکلات نہ ہوں جن مشکلات کا سامنا آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. اور یہی جذبہ میرا کمیونیکیشن منسٹری کے تمام ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے. جس طرح ڈی جی صاحب نے کہا کہ ہم دیگر شعبوں میں بھی ایک پوسٹل سروسز کے پلیٹ فارم سے کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میں سیکرٹری کمیونیکیشن صاحب بیٹھے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جس طرح سیلاب کی آفت ہے، آفت زدہ علاقے ہیں، اس میں ہم این ڈی ایم اے کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ شانہ بشانہ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اور جہاں بھی ان کو ضرورت ہے ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کی مملکت خداداد پاکستان کی اسی طرح خدمت کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ خواتین و حضرات کو اس حوالے سے بھی کہ آج کل جو صورتحال ہے مملکت خداداد پاکستان کی،
لوگ سوال کرتے ہیں کہ 75 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو شہریوں کا ریاست پر حق ہے، حکومتیں وہ اپنے شہریوں کو نہیں دے پا رہی یا نہیں دے سکی۔ سوال ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہم بھی پاکستان کے اندر پرورش پانے والی 3 نسلوں میں میرا شمار ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنے خاندان کی دوسری یا تیسری نسل ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پرورش ہوئی۔ یہی ہمارا ملک ہے، اسی کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور اسی کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھانا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور نظریاتی اساس کی بنیاد پر اس ملک کی بنیاد ڈالی گئی، اسلام کے نام پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک کی بنیاد نظریاتی اساس کی بنیاد پر رکھیں اور آپ کا دنیا میں دشمن نہ ہو؟ تو آپ کے دشمن ہیں اور نظریاتی بنیاد پر آپ کے دشمن ہیں، آپ کے وجود کے خلاف ہیں، نہیں چاہتے کہ پاکستان سیاسی اعتبار سے ایک مستحکم ملک کے طور پر سامنے آئے، نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور پر ایک مستحکم ملک کے طور پر سامنے آئے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک طاقتور ترین ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے، اور وہ اپنی چالیں چلتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی چال چلیں گے، ہم اپنی معیشت کو بھی مضبوط کریں گے، ہم اپنی سیاست کو بھی مضبوط کریں گے، ہم اس خطے میں بھی اپنا مقام بنائیں گے اور دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ پاکستان کا پرچم سربلند رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو سرفراز اور سربلند رکھے۔ ہمارے عزم، ہمارے حوصلے وہ پست نہیں ہوئے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے فتنہ گروں کو کہاں کہاں پر شکست دی، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہاں کہاں شکست دی ہے۔ سازش ہونا کوئی مشکل بات نہیں، سازشیں دنیا میں ہوتی ہیں، سازش کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم نے سازشوں کا سر بھی کچلنا ہے، فتنوں کا سر بھی کچلنا ہے، اپنے اداروں کو بھی مستحکم بنانا ہے، اور اپنے شہریوں کو، پاکستانی قوم کو یہ اعتماد دلانا ہے کہ حکومتیں آپ کی پشت پر ہیں، آپ حکومتوں کی پشت پر ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا یہ اعتماد، جس کا ڈی جی صاحب نے ذکر بھی کیا کہ ہمارے ادارے کے اندر بھی کچھ بد اعتمادیوں کے حوالے سے ہمیں سفر میں مشکلات ہوتی ہیں، ہم اپنے ادارے کے اندر بھی اعتماد سازی کا اور اپنے قوم کے اندر بھی اعتماد سازی کا انشاءاللہ اس پر کام کریں گے۔ یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی قوم کو تقسیم سے بچانا چاہیے، ہمیں اپنی قوم کو متحد کرنا ہے، پاکستان کے لیے متحد کرنا ہے، اسلام کے لیے متحد کرنا ہے اور انسانیت کے لیے اس کو متحد کرنا ہے۔ تو جہاں پر بھی قوم کو تقسیم کی بات ہو، ہمیں اس فتنے کے خلاف ایک آواز بن کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں ہم دیکھیں کہ یہاں ریاست کمزور ہو رہی ہے، اس فتنے سے ریاست کو مشکلات ہیں، ہمیں اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اس لیے آج ہم ایک ایٹمی ریاست ہیں،
جب ہم ایک ایٹمی ریاست بن سکتے ہیں تو پھر ہماری یہ جو مشکلات ہیں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. انشاءاللہ ان مشکلات کو بھی ہم عبور کرتے ہوئے اپنے آنے والی نئی نسلوں کو ایک روشن مستقبل دیں گے, ایک مستحکم معاشی پاکستان دیں گے جہاں پر وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہماری آزاد فضائیں, ہماری آزاد سرزمین وہ ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے, بلکہ کوئی اس کا غلط استعمال نہ کرے جس سے ہمارے ملک کے لیے مشکلات پیدا ہوں. تو میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے, وقت کی قلت ضرور ہے, لیکن قوموں کی تاریخ میں جب ان کے مستقبل کا تعین ہوتا ہے تو وہ ہوتا تھوڑے سے مختصر وقت میں ہے. تو ہم انشاءاللہ پوسٹل سروسز سے اس کا آغاز کریں گے جو ہماری ذمہ داریوں میں ہے. اس کو منافع بخش یا اس کا ریونیو بڑھائیں گے, لیکن ایسے نہیں کہ جس طرح ماضی قریب میں ہوا کہ ڈاؤن سائزنگ کر کے, ڈاک خانے بند کر کے, ملازمین کی ملازمتیں ختم کر کے آپ اپنے شعبے کو منافع بخش دکھائیں, بلکہ ہم 6 کروڑ کی بجائے ایک نئے پلان کے ساتھ 22 کروڑ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوسٹل سروسز کے نئی تشکیلیں نو کریں گے, نئے ملازمین لائیں گے جو پاکستان کی خدمت کریں گے, اور اس کے ریونیو کو بھی انشاءاللہ ہم کم نہیں ہونے دیں گے. جو آمدن ہوگی یہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے اور اس میں پاکستانیوں کی سہولیات کے لیے نئے اور جدید سروسز کا آغاز کرتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ ہم اگر ایٹم بم بنا سکتے ہیں, ہم پاکستان کو ایٹمی ریاست بنا سکتے ہیں, تو ہم اپنے پوسٹل سروسز کو بھی انشاءاللہ جدید خطوط پر استوار کر سکتے ہیں. میں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم جل جلالہ اس مملکت خداداد کو ہمیشہ خوشحال اور ترقی پر گامزن رکھے اور پاکستان پوسٹ کو اس خوشحالی اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, وفاقی وزیر اسد محمود تقریب کے خطاب کرتے ہو سند سوण ہو تو آزادی کی نعمت تے اللہ تعالیٰ جو شکر ادا کیوں تھا. یہ ملک نظریاتی احساس کی بنیاد تے ٹھہریو. ملک دشمن عناصر نتھا چاہیں تو پاکستان مستحکم تھے.